العالمين والعاقبة للمتقين والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يزور قبرا فليزره، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم کعبہ اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق دل جاؤ جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ مثال محمد است. خیرت نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل. خیرت نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل. دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. اللہ جل جلالہ و عظم نوالہ و اعظم شانہ کی حمد و ثنا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات و شان پر حمد درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد
اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی فلسطین، لبنان، یمن کے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں اللہ تعالیٰ تمام کو ظلم سے رہائی عطا فرمائے۔ موضوع ہمارا پچھلے جمعۃ المبارک پر شروع ہوا تھا، موت کو یاد کرنا۔ موضوع شروع ہوا تھا موت کو یاد کرنا، یاد کر کے پھر تیاری کرنا۔ تیاری کے کچھ طریقے تھے، ان میں سے پہلا طریقہ یہی ہے کہ انسان موت کو یاد کر کے 5 وقت نماز شروع کر دے، قرآن کی تلاوت شروع ہو جائے، جس گھر میں قرآن کا ترجمہ، قرآن کی تفسیر اور قرآن کو سمجھنا شروع ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سورہ حجرات کے اندر فرماتا ہے، سورہ زاریات کے اندر فرماتا ہے کہ تمہاری اپنی تخلیق کے اندر بھی رب کی نشانیاں ہیں۔ جو میں نے، رب فرماتا ہے، تمہیں پیدا کیا ہے، تمہارے پیدا کرنے میں، تم اپنے وجود میں غور کرو تو اس میں بھی نشانیاں ہیں۔ اس میں کون سی نشانی ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں جس بندے نے اپنی تخلیق پہ غور کیا اور غور کرتے ہوئے جس نے یہ خیال کیا کہ اللہ نے میرے اعضاء کو جوڑا ہے، تو کہتے ہیں وہ شخص پہچان جائے گا کہ میں صرف رب کی عبادت کے لیے بنایا گیا ہوں۔ جس نے اپنے آپ میں غور و فکر کیا، جس نے اپنی تخلیق میں غور و فکر کیا کہ اللہ نے اعضاء جوڑے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے مجھے بنایا، یہ کیوں بنایا، تو پہچان جائے گا کہ رب نے مجھے صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ یہ کہاں ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ فرماتا ہے میں نے جنوں کو، میں نے انسانوں کو فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ جس کے لیے پیدا کیا اس کو چھوڑ دیا، اور جس کا ذمہ رب نے اٹھایا اس کے پیچھے دوڑ پڑے۔ اللہ فرماتا ہے اس زمین پہ جو چیز بھی چلتی ہے اس کا رزق میرے ذمے ہے۔ اللہ فرماتا ہے تمہارے ذمے کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، تمہارے ذمے ہے میری عبادت کرو، تمہارے ذمے ہے نماز قائم کرو میرے یاد کے لیے، مجھے یاد کرنے کے لیے۔ اب دیکھو اللہ تبارک و تعالی ہر کسی کو لمبی زندگی عطا کرے۔ جن کے پیارے اس دنیا سے چلے گئے ہیں وہ جب انہیں یاد کرتے ہیں نا، بعض دفعہ تصویر اٹھا لیتے ہیں اور تھوڑا سا غم ہلکا ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے میرے بندو، میں خالق ہوں، تم مخلوق ہو۔ جب تم چاہو خالق سے ملاقات کرنا تو مصلی پہ آ کے نماز پڑھ لیا کرو۔ جب بھی تم چاہو خالق سے ملنا، جب بھی تم چاہو خالق کا دیدار کرنا، جب بھی تم چاہو کہ خالق کی یاد آئی ہے، یہ قرآن ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، آؤ نماز پڑھو، نماز میں رب کا دیدار کر لو گے۔ آؤ نماز پڑھو، نماز میں رب مل جاتا ہے، نماز میں میں مل جاتا ہوں۔ اب میرا موضوع ہے وہ ہے موت کو یاد کرنا۔ موت کو یاد کیسے کیا جاتا ہے اور اس کے فوائد کتنے ہیں؟ حدیث پاک ہے ان امرأۃ شکت الی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کساوۃ قلبہا۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں ایک عورت آئی شکایت لے کے کہ حضرت عائشہ میرا دل مردہ ہے، میں کیسے زندہ کروں؟ حضرت عائشہ کے پاس شکایت لے کے آئی۔ فقالت لها اکثری من ذکر الموت یرق قلبک، آپ نے فرمایا موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، اللہ تعالی تمہارے دل کو نرم کر دے گا۔ اب یہ آزمائے ہوئے طریقے ہیں، آزمائے ہوئے طریقے ہیں۔ جتنا پتھر دل بندہ ہوگا جنازے کے سامنے کھڑا ہو کے دل نرم ہو ہی جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ موت یاد آ جاتی ہے۔ موت کی کثرت دلوں کو نرم کرتی ہے، موت کی کثرت
नमाजी बनाती है, मौत की कसरत रब से मुलाकात कराती है। और सुने जी, कहते हैं वो औरत चली गई, हजरत आयशा ने फरमाया मौत को याद किया करो, ये आसान सा वजीफा है। फ़फ़अलत ज़ालिका फ़रक्का क़ल्बहा, अगर वो आज की औरत होती और किसी के पास जाती तो वो कहती फलां साहब हजरत साहब बैठे हैं वहां जाओ, वो ताबीज़ देंगे ताकि तुम्हारा दिल नरम होगा। हजरत आयशा ने फरमाया तुम मौत को याद करो, तुम्हारा दिल नरम हो जाएगा। अच्छा, कहते हैं फ़फ़अलत ज़ालिका, वो औरत चली गई, उसने मौत को कसरत से याद करना शुरू कर दिया। फ़रक्का क़ल्बुहा, अल्लाह के फजल से और हजरत आयशा के बताने से उसका दिल नरम हो गया, उस औरत का दिल नरम हो गया। जब नरम हुआ, फजाअत तशकुरु आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा, वापस आके हजरत आयशा का शुक्र अदा किया, जो वजीफा तुमने बताया था रब के फजल से दिल नरम हो गया है, दिल नरम हो गया है। शुक्र अदा करने आई है हजरत आयशा का कि ए आयशा, तूने मुझे वो चीज बताई है कि जिससे रब ने मेरे दिल को नरम कर दिया है। तो हमारे सामने, अच्छा, मौत को याद करने से दिल नरम हो जाए और जनाजा कंधे पे उठा के भी बंदे का दिल नरम ना हो। हमने अपनी जिंदगी में, जिसकी 60 साल है ना, वो 50, 40, 30 जनाजे तो उसने कंधों पे उठाए हुए हैं, लेकिन जिंदगी में कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमने भी मरना है। हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक, हजरत उस्मान गनी, हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन, इन सब का मामूल था जब भी जनाजे को कंधा देते तो रोते और कहते ये हमारा जनाजा है। लोग पूछते आपका जनाजा कैसे है, आप फरमाते फर्क सिर्फ इतना है, ये जो हम कंधों पे उठाए जा रहे हैं, आज ये जा रहा है तो कल हमारी बारी है, कल हमने भी जाना है। आखिरत का कुछ कर लें, मौत की कुछ तैयारी कर लें। वजह क्या है, मौत का खौफ ही दिल में आ गया। वो आपने वाकया सुना होगा, जो शख्स अल्लाह के सामने खड़ा होने से डर गया कि मैं रब का बंदा, रब को हिसाब कैसे दूंगा, अल्लाह तब भी बख्शिश फरमा देता है। अल्लाह फरमाता है इतना खौफ मेरे बंदे के दिल में मेरा, वो कैसे? एक शख्स था, जब इस दुनिया से गया, उसने वसीयत की बेटों को, ए मेरे बेटो, जब मैं फौत हो जाऊं मेरी मैयत को राख कर देना, जला देना। जब जल जाए, जल के राख बन जाए, उस मैयत के राख के जर्रों को कुछ को समंदर में फेंक देना तो कुछ को खुशकी में फेंक देना। बेटू ने बाप की वसीयत पे अमल किया। जब फौत हो गया, जलाया गया, जल के राख बन गया, एक कुछ हिस्सा राख का समंदर में और कुछ खुशकी में डाला गया। जब डाला गया, अल्लाह ने फरमाया रब के सामने कौन सा मुश्किल है, इन्ना वल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह तो हर चीज पे कादिर है। रब ने हुक्म फरमाया कुन, ए वो जर्रात जहां जहां बिखरे हो सारे जमा हो जाओ, जहां जहां बिखरे हो सारे के सारे जमा हो जाओ। वो एक इंसान बन के खड़ा हुआ। अल्लाह ने फरमाया ए इंसान बता ये तूने क्यों किया। हालांकि हुक्म नहीं है अपनी मैयत को जलवा देना, जला देना हुक्म नहीं है। ए इंसान ये तूने क्यों किया, ये तूने वसीयत क्यों की कि मेरी मैयत को जला देना, जला के राख करके कुछ समंदर में कुछ मिट्टी में डाल देना, ये वजह क्या है? बंदा अर्ज करता है या अल्लाह सिर्फ तेरे खौफ की वजह से, सिर्फ तेरे खौफ की वजह से, और मुझे कोई डर नहीं था। अल्लाह ने फरमाया जा, तेरे दिल में मेरा खौफ आया, मैंने तेरे सारे गुनाह माफ कर दिए, मैंने तेरे सारे गुनाह बख्श दिए हैं। थोड़ा सा अगर दिल में खौफ आया, हदीस पाक के अल्फाज हैं, मेरे आका ने फरमाया जिसने रब के खौफ की वजह से एक आंसू का कतरा बहाया, आंखों से निकला, रुखसार तक बह गया, फरमाया इन रुखसारों पे कयामत के दिन जहन्नम की आग हराम हो जाएगी। ये कुछ आंखें हैं जो जहन्नम में नहीं जाएंगी। वो आंख जो अल्लाह के खौफ से रोई, वो कल क़यामत के दिन जहन्नम में नहीं जाएगी। आज हमने कभी नहीं किया, हमें नहीं आया, खौफ नहीं आया, कभी ख्याल नहीं आया कि मैं सारी जिंदगी जिसके वसीले से कायनात बनी उसकी नाफरमानी करता फिर रहा हूँ। ये तो मुस्तफा का फजल है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फजल और रब का फजल है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सदका है, कुरान में है। जब तक महबूब आप इन में हैं मैं अजाब नहीं दूंगा, मगर ना जो हमारे करतूत है ना इस वक्त, जो हमारे अमाल हैं वो धनस जाने के बराबर है, जमीन में धनस जाने के बराबर है।
کون سا ایسا گناہ نہیں ہے جو بنی اسرائیل نے کیا اور امت محمدی نے نہیں کیا؟ کون سا ایسا گناہ ہے؟ سود ہمارے ملک میں عام چل رہا ہے. ہمارے ملک کا بنیادی نظام سود ہے. ہمارے ملک کا بنیادی نظام سود ہے اور رشوت پہ یہ افسر چل رہے ہیں. اب اس وقت موت کا خوف کس کس کو دورائے؟ ایک افسر جس کی 1,00,000 روپیہ تنخواہ ہے وہ اس سے رشوت لے رہا ہے جو 800 دیہڑی دار ہے. بیڑا تو اس وقت غرق ہو گیا ملک کا جو 2-2 لاکھ تنخواہیں مراعات لے کے اس سے رشوت لیتے ہیں جس بیچارے کے بچے بھوک سے رات کو سوتے نہیں ہیں. یہ کون سا نظام اسلام ہے؟ آج ہم اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں لیکن وہ ایک کافر نے لکھا ہے, اس نے کہا ہے میں جب مسلمانوں کی کتاب قرآن کو پڑھتا ہوں نا تو میں کہتا ہوں قرآن سے سچی کتاب ہے ہی کوئی نہیں, لیکن جب مسلمان کو دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں دنیا میں اس جیسا ذلیل ہی کوئی نہیں ہے. ایسا کہ نہیں ہے؟ قرآن جیسی سچی کتاب کوئی نہیں, پر جو قرآن کا عمل تھا وہ مسلم تھا, وہ مسلمان تھا. اب دیکھو قرآن لفظ ہے, قرآن کا کردار مسلمان ہے. اگر مسلمان ہی ایسا ہے جسے کافر دیکھ کے شرمائے کہ یہ تو ہم سے بھی کراس کر گیا ہے, یہ تو ہم سے بھی کراس کر گیا ہے, اس لیے ہمیں اپنے آپ کو سوچنا ہوگا اور موت کو یاد کرنا ہوگا. حدیث پاک سنیں, میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے, فرمایا موت المؤمن بعرق الجبین, مومن کی جو موت ہے وہ پیشانی کے پسینے سے نکل جاتی ہے. مومن کی موت پیشانی پہ پسینہ آتا ہے نکل جاتی ہے. اور بعض دفعہ مومن کی موت پہ سختی آتی ہے. وہ سختی کیوں آتی ہے وہ سنیں, کہتے ہیں تب کا علیہ البقیۃ من الذنوب فیجازف بها عند الموت. مومن جب اس دنیا سے جاتا ہے کچھ گناہ اس کے باقی رہ جاتے ہیں جن کو اللہ بخشتا نہیں ہے. اللہ موت کی سختی دے کر مومن کے سارے گناہ دھو دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالی بعض دفعہ موت کی سختی, ہمارے ہاں ایک قانون بنا ہوا ہے جس کی موت آسان ہے وہ دنیا کا نیک دار آدمی ہے, اور جس کی موت مشکل ہے ہم سمجھتے ہیں پتہ نہیں یہ کیا قانون کو ہاتھ لگاتے ہیں. میں آپ کو سناتا ہوں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی موت. سنیں, بخاری شریف کی حدیث پاک ہے, بخاری شریف کی, راوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے, فرماتی ہیں کانت بین یدیہ رکوۃ, میرے آقا کے سامنے ایک برتن پڑا تھا, اس برتن میں کیا تھا؟ فیہا ماء, اس برتن میں پانی تھا. فجعل يدخل يديه في الماء, میرے آقا اپنے دونوں ہاتھ اس پانی کے برتن میں ڈبوتے, واپس لے آ کے اپنے چہرے پہ پھیرتے اور ساتھ یہ پڑھتے لا الہ الا اللہ. سب مل کر پڑھ لیں لا الہ الا اللہ, یہ میرے آقا پڑھتے اور ساتھ کیا فرماتے؟ فرماتے ان للموت سکرات, فرمایا موت کی سختیاں ہیں, موت کی سختیاں ہیں. میرے آقا کا وقت وصال جب قریب آیا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 7 پانی برتن کا ہاتھ ڈبو کے چہرے پہ مار رہے تھے اور یہ فرما رہے تھے لا الہ الا اللہ. یا اللہ موت کی سختیاں ہیں, موت کی سختیاں ہیں. حضرت عائشہ کی گود میں سر رکھا تھا, حضرت عائشہ کی گود میں میرے مصطفیٰ نے سر رکھا تھا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے کیا کیا, ما اغبط احدا بهون الموت بعد الذي رايت من شدت موت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہتے ہیں جب سے میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی موت کی شدت کو دیکھا اس دن سے کسی کو موت آسان آئی تو مجھے خوشی نہیں ہوئی, مجھے خوشی نہیں ہوئی, چونکہ جتنی سخت موت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو آئی ہے قیامت تک شاید اس جیسی موت کسی کو نہ آئی. اب دیکھیں وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہمارے نبی اور ہم ان کے امتی, آج کس چیز کا بھروسہ کر کے ہم نے اعمال کو چھوڑ دیا. آج کتنے لوگ ہیں, کوئی 8 دن بعد جمعے کا رخ کرتا ہے, کوئی مہینے بعد جمعے کی طرف آتا ہے, اور کوئی سالوں بعد عید کی کپڑے تیار کر کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ یہ کپڑا میں نے عید کو پہننا ہے.
تو خدارا یہ 5 نمازیں ہم پہ فرض ہیں، یہودیوں پہ فرض نہیں ہیں، یہ 5 نمازیں مسلمانوں پہ فرض ہیں، عیسائیوں پہ فرض نہیں ہیں، یہ 5 نمازیں مسلمان نوجوانوں مسلمان بچوں پہ فرض ہیں، مسلمان بزرگوں پہ فرض ہیں، یہ یہودیوں پہ فرض نہیں ہے، جن کو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نے پورا کرنا ہے۔ ہم نے اپنی مسجد، اگر میرے ہوتے ہوئے میری محلے کی مسجد ویران ہے، اس کا مجرم میں ہوں، اس کا مجرم میں ہوں۔ اسی طرح اب دیکھو نا، ہم گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں، ایک باپ کے ہوتے ہوئے بیٹے لڑ پڑے، مجرم باپ ہوتا ہے۔ اگر ایک مسلمان محلے کے ہوتے ہوئے مسجد میں اذان بھی نہ ہو سکے، مسلمان محلہ ہے، مسجد میں اذان نہیں ہوتی، مسجدوں میں جماعتیں نہیں ہوتی، نماز کے وقت تالا لگا ہو۔ یہ میں عام مساجد کی، کتنی مساجد ایسی ہیں جن کو تالے لگے ہوئے ہیں، سالوں بعد شاید تراویح کے لیے کھولی جاتی ہے، تراویح ہے نماز نفل، اور فرض نماز کے لیے نماز مسجد کو تالے لگے ہوئے ہیں۔ تراویح آپ سب کے نزدیک نماز نفل ہے نا، سنت ہے نا، لیکن فرضوں کے لیے ہم سب نے تالے لگائے ہوئے ہیں۔ تو یہ وجہ کیا ہے؟ موت کا خوف ہم سب کے دلوں سے نکل گیا ہے۔ موت کے خوف کو دوبارہ اجاگر کرنا ہوگا تاکہ نیک اعمال کی طرف آنا ہوگا، بیدار ہونا پڑے گا۔ حدیث پاک سنیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب انسان پہ موت کا وقت آتا ہے نا جی، انسان پہ موت کا وقت آتا ہے، وَإِنَّ مَفَاصِلَهُ لَا يُسَلِّمُ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ، یہ جو جوڑ نہیں ہے ہمارے جوڑ، جہاں سے بھی جوڑ لگتا ہے ایک عضو سے دوسرے عضو کی طرف، جب موت کا وقت آتا ہے جوڑ ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں۔ جوڑ نہیں ہے یہ، جس طرح ایک جوڑ ہے، یہ جوڑ آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں علیک السلام، اے جوڑ تجھ پہ سلام، تفارقنی و افارقک، تو مجھے چھوڑ رہا ہے میں تجھے چھوڑ رہا ہوں، قیامت کے دن پھر ملیں گے، قیامت کے دن پھر ملیں گے۔ یہ انسانی جسم کے جوڑ جب انسان کی موت کا وقت آتا ہے آپس کو ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں، اے فلاں جوڑ سلام ہو تجھ پر، اب قیامت کے دن ملاقات ہوگی۔ ایک ہم سے کوئی جب بچھڑ جائے، ہم نہیں کہتے اب تو قیامت کے دن ملاقات ہوگی، یہ ہم نہیں کہتے، ہمارے جوڑ ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں، یہ سر ہاتھوں کو سلام کرتا ہے، ہاتھ سر کو سلام کرتے ہیں کہ اب ملاقات ہوگی قیامت کے دن۔ ہم کیوں نہیں موت کو یاد کرتے؟ کبھی موت کو یاد کر کے آئے ہوں گھر سے، رات کو موت کا وقت آیا، رات کو موت کا خیال آیا ہو اور اٹھ کے بیٹھ گئے ہوں کہ یار موت ہو سکتا ہے آ جائے اور میری تو تیاری نہیں ہے، موت ہو سکتا ہے آ جائے میری تیاری نہیں ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، ہم جی ٹی روڈ پہ چڑھنے سے پہلے ہیلمٹ پہن لیتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ ہو سکتا ہے کہیں پولیس نہ کھڑی ہو، لیکن موت کسی کو نہیں پتا، ہو سکتا ہے اگلے لمحے موت آ جائے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اعضاء جو ہیں یہ ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں۔ اب 4 مقام پر اللہ نے نا موت کی سختی کو قرآن میں ذکر کیا۔ پہلا موقع اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ کاف آیت نمبر 19 اللہ فرماتا ہے وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ، اور آئی موت کی سختی حق کے ساتھ۔ دوسرا مقام اللہ تعالیٰ سورہ انعام آیت نمبر 93 اللہ فرماتا ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، کاش آپ دیکھتے ظالموں کو جب وہ موت کی سختی میں پھنسے ہوئے ہوں گے۔ تیسری آیت اللہ فرماتا ہے سورہ واقعہ آیت نمبر 83 فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، کیوں نہ ایسا ہوا جب گلے تک جان آ اٹکی۔ اور چوتھی آیت، یہ 4 مرتبہ اللہ نے قرآن میں موت کی سختی کا ذکر کیا۔ سورہ قیامت آیت نمبر 26 کَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِیَ، ہاں ہاں جب جان گلے تک پہنچ جائے گی توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے، توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ حدیث پاک سنیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان، یہ جب موت آتی ہے نا ایک انسان کو، موت تکلیف کتنی ہوتی ہے۔ راوی ہیں حضرت ابو میسرہ، یہ حدیث مرفوع ہے، آقا سے روایت ہے، فرمایا لو ان عالم شارۃ من المیت، جتنی تکلیف موت کے وقت انسان کو ہوتی ہے اس تکلیف کے ایک بال جتنا، ایک بال کی تکلیف اگر رکھی جائے آسمان اور زمین والوں پر تو آسمان اور زمین والے سارے کے سارے مر جائیں۔ جتنی انسان کو موت کے وقت سختی ہوتی ہے، موت کے وقت تکلیف پہنچتی ہے، جتنی عجیب صورت میں ملک الموت آتا ہے، فرمایا اگر پتہ چل جائے
کہ اگر ان میں سے جو تکلیف ہوتی ہے ایک بال کے برابر تکلیف زمین والوں پہ رکھی جائے لاماتو جمیع، سب کے سب مر جائیں، اتنی موت کی شدت۔ اور ہم کیا کہتے ہیں، اے جہان میٹھا اگلا جہان کس ڈیٹھا۔ یہ باتیں کرنا بڑی آسان ہیں۔ آؤ میں اب ایک نبی کا واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت موسیٰ کی روح جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے، اللہ نے پوچھا یا موسیٰ کیف وجدت الموت، اے موسیٰ کی روح بتا تو نے موت کو کیسا پایا۔ حضرت موسیٰ جلیل اولو العزم انبیاء میں سے ہیں، تو عرض کی وجدت نفسی کل عصفور الحی، یا اللہ میں نے اپنے آپ کو ایک زندہ چڑیا کی طرح پایا۔ کیسے؟ ہین یکلا علی المکلا، جس کو ایک ہانڈی میں، زندہ چڑیا کو ہانڈی میں ڈال دیا گیا، لا یموت فیستری، فوت نہیں ہوتی کہ راحت ہو جائے، موت نہیں آتی کہ راحت مل جائے، ولا ینجو، نجات نہیں ملتی کہ اڑ سکوں۔ یہ موت کا منظر رب کے سامنے حضرت موسیٰ کی روح نے بیان کیا۔ حضرت موسیٰ جلیل الانبیاء میں سے ہیں۔ ہم نہ جنازوں پہ خوف آیا، نہ کسی کا ایکسیڈنٹ ہوا تب بھی خوف آیا، پتہ نہیں ہم آج کس قسم کے انسان بن گئے ہیں۔ مساجد میں عجیب قسم کے اختلافات شروع ہو جاتے ہیں، مساجد میں عجیب، ہر بندہ چاہتا ہے کہ میری مانی جائے، خوف خدا کیا جائے۔ ہر کسی نے جانا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب حضرت موسیٰ کہتی ہیں کتنا بڑا کہ ایک زندہ چڑیا جس کو ایک ہانڈی میں ڈالا جائے، موت بھی نہیں آتی تاکہ استراحت ہو جائے، اور نجات بھی نہیں ملتی تاکہ اڑ جائے۔ ایک اور سنیں، جب قیامت کے دن ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اے مالک الموت اپنی روح قبض کر، ساری دنیا کی تو نے روح قبض کی ہے، حضرت آدم سے قیامت تک تمام انسانوں کی تو نے روح قبض کی ہے، اب ذرا اپنی روح قبض کرو۔ تو کہتے ہیں وہ فرشتہ عرض کرے گا اذا تولی اللہ قبض نفسہ بعد موت الخلائق، وہ فرشتہ عرض کرے گا وعزتی کا، اے اللہ مجھے تیری عزت کی قسم، لو علمت من سکرۃ الموت ما اعلم، اگر میں جان لیتا موت کی سختی کو جو آج محسوس کر رہا ہوں، اگر میں جان لیتا، یہ فرشتہ جو انسانوں کی روح قبض کرتا ہے، میں جان لیتا موت کی سختی کو، تکلیف کو جو آج میں جان گیا ہوں، ما قبضت نفس مومن، تو میں مومن کی جان قبض نہ کرتا، میں کسی مومن کی روح قبض نہ کرتا۔ آج جب اپنی باری آئی تو ملک الموت کو بھی موت کی تکلیف نظر آ گئی، اس لیے یہ موت اتنی آسان نہیں ہے۔ اب سنیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان، موت کتنی سخت ہے، اور وہ جو فرشتہ آئے گا اس کو دیکھنا کتنا بڑا عجیب ہے۔ حدیث پاک ہے میرے آقا نے قسم اٹھائی، فرمایا والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، فرمایا لامعاینۃ ملک الموت اشد من الف ضربۃ بالسیف، فرمایا ملک الموت کا معائنہ کرنا، آمنے سامنے دیکھنا، فرمایا تلوار کی 1000 چوٹوں سے زیادہ سخت ہے۔ صرف اس کو دیکھنا، ملک الموت کو صرف دیکھنا تلوار کی 1000 چوٹوں سے فرمایا زیادہ سخت ہے۔ تو ہم یہ کیسی امیدیں لگا کر بیٹھے ہیں کہ ہمارے پاس اتنا کچھ ہے، سب کچھ ہے، لیکن موت کچھ نہیں دیکھتی۔ موت یہ نہیں دیکھتی کہ اتنا بڑا مالدار ہے، بنگلہ ہے، کون سنبھالے گا، یہ یتیم ہے، باپ نہیں ہے، بچے کون پالے گا، موت یہ نہیں دیکھتی۔ موت کا وقت مقرر ہے، جب آتی ہے ایک سیکنڈ نہ ادھر جاتا ہے نہ ادھر جاتا ہے، اور جس زمین پہ بعض دفعہ ہم کہتے ہیں ابھی تو میں نے دیکھا ہے کہ یہاں کھڑا تھا، لیکن موت اس کو وہاں اپنی جگہ تک لے جاتی ہے۔ کتنے بار ایسا ہوتا ہے ہم سے بندہ مل کے جاتا ہے، اعلان سنا جاتا ہے، بندہ مانتا نہیں ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے، لیکن موت کیا ہے، فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهَا لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، جب موت کا وقت آتا ہے ایک گھڑی آگے پیچھے نہیں ہوتا۔ تو ہمیں ہر وقت موت کو یاد کر کے موت کی تیاری کرنی چاہیے۔ اب سنیں جی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان الملائکۃ تقتنف العبد وتحبسہ، جب ملک الموت بندے کی روح قبض کرنے آتے ہیں نا تو بندے کو اپنی باہوں میں لے لیتے ہیں، روک لیتے ہیں، قید کر کے رکھتے ہیں۔ فرمایا اگر ایسا نہ کریں لکان یعدو فی الصحارا والبرارا من شدت سکرات الموت،
फरमाया अगर फरिश्ते इसको अपनी बाहों में ना लें तो इंसान मौत की सख्ती से जंगलों का रुख कर लेता, भाग जाता, दौड़ जाता, लेकिन फरिश्ते आके काबू कर लेते हैं। ऐ इंसान तेरी कितनी सी औकात है जिसको आके फरिश्ते काबू करके जान ले जाएंगे। आज तुझ में रूह है तो अल्लाह की इबादत के लिए है। आज अगर तुझ में रूह डाली गई है तो वो सिर्फ अल्लाह की इबादत के लिए है। और ए इंसान हम राह रास्त से भटकते जा रहे हैं। दिन ब दिन हमारी औलादें सोशल मीडिया यूज कर करके दीन से दूर होते जा रहे हैं, बजाय इसके कि हम जूं बजूं के मौत का वक्त हम समझते हैं बड़े हो रहे हैं। बड़े किधर हो रहे हैं, हम छोटे हो रहे हैं। हमारी जिंदगी का जो अल्लाह ताला ने लिखा है हर दिन घट रहा है, तो छोटे हो रहे हैं, कौन सा बड़े हो रहे हैं। ये कहते हैं मैं बड़ा हूं, फलां कहता है मैं बड़ा हूं। मौत किसी बड़े को नहीं देखती, मौत को कसरत से याद करना चाहिए। अब सुने जी, एक हकीकत वाकया, हजरत अमर बिन आस का वक्त विसाल करीब आया तो आपको आपके बेटे ने फरमाया, हजरत अमर बिन आस का जब वक्त विसाल करीब आया, बेटे ने अर्ज किया अबता इन्नका लतकूलु लना लैतनी कुन्तु अलका रजुलन आकिलन लबीबन इंदा नुज़ूलिल मौत। है अब्बा जान, जब आप जिंदा थे तो आप अब भी जिंदा हैं, आप हमें ये कहा करते थे काश मुझे ऐसा शख्स मिले जो ज़हीन हो, अक्लमंद हो और मौत की सिफात बताए। काश ऐसा मुझे कोई शख्स मिले। तो ए अब्बा जान, अब आप मौत की कशमकश में हैं, आप मौत की कशमकश में हैं, तो आप ही हमें बता दें कि मौत का मंजर क्या है। ए अब्बा जान, आप बता दें हमें कि मौत का मंजर क्या है। तो सुने, हजरत अमर बिन आस ने फरमाया व अंता ज़ालिकर रजुल फ़क़ाल या बुनय्या, ए मेरे प्यारे बेटे, वल्लाही खुदा की कसम, सुन मौत का मंजर क्या है। का अन्ना जंबी फी तख्तिन, मेरे दोनों पहलू एक तख्त पे लेटे हुए हैं। व का अन्नी अतनफ़्फ़सु मिन सम्मी इब्रातिन, मुझे महसूस हो रहा है कि मैं सुई के सुराख से सांस ले रहा हूँ। इतनी घुटन है, सुई के सुराख से सांस ले रहा हूं। वाका अन्ना हुस्ना शौकिन, और एक कांटेदार झाड़ी यजजिबु मिन कदमी, मेरे कदमों से इलाहामती, मेरे सीने को आ रही है। ये बाप बयान कर रहा है बेटे को ये मंजर कि ए बेटे, ऐसे महसूस हो रहा है मैं सांस सुई के सुराख से ले रहा हूं और कांटेदार चीज मेरे कदमों से सर की तरफ आ रही है, खींची जा रही है। और उस वक्त एक शेर पढ़ा, वो शेर क्या है, लैतनी कुन्तु क़ब्ल मा कद बदाली फी तिलालिल जिबाल अर अल वाली। ये शेर पढ़ा हजरत अमर बिन आस ने, कहते हैं काश के मुझे जो अब पेश आ रहा है इससे पहले मुझे पता चल जाता, मैं पहाड़ों का रुख करता, बकरियों का दूध पी के मैं रब की इबादत करता, बकरियों का दूध पी के मैं रब की इबादत करता। वजह क्या है, अफला अकूनु अब्दन शकूरा, मैं काश के रब का शुक्रगुजार बंदा बन जाता, मैं काश के रब का शुक्रगुजार बंदा बन जाता। अल्लाह फरमाता है ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, तुम शुक्र करो मैं रब और ज्यादा कर दूंगा। शुक्र, पहला शुक्र ये है इंसान नमाजी बन जाए। अल्लाह का पहला शुक्र ये है इंसान अब सारी जिंदगी सिर्फ जुबान से ही कहते रहें कि हमने रब का शुक्र अदा किया। अल्लाह फरमाता है कुछ चीजें हैं जो किरदार से होती हैं, वो है कि तुम मुसल्ले पे आ जाओ और जब तुम पढ़ते हो ना इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह तू मुझे सीधा रास्ता दिखा, ए अल्लाह तू ही देने वाला है, मैं किससे मांगू तुझे छोड़कर। इय्याका नअबुदु, या अल्लाह इबादत तेरी करे, मांगे किसी और के दर से। व इय्याका नस्तईन, या अल्लाह तुझसे मदद तलब चाहते हैं। अल्लाह फरमाता है जब मेरा बंदा आता है ना तो मेरे बंदे और मेरे दरमियान नमाज आधी आधी हो जाती है, आधी मेरे बंदे की है और आधी मेरी है। इतनी अल्लाह तबारक व तआला ने दर्जा दिया है। अब सुने जी, हदीस पाक है वो ये है कि अन्ना मालकल मौती यंजुरु फी वजही कुल्ली आदमीयिन, कि इंसान की मौत को पता नहीं होता, इंसान को अपनी मौत का पता नहीं होता। ये जो बातें नहीं मशहूर कि 40 दिन पहले पता चल जाता है, एक सेकंड भी पहले पता नहीं चलता। जब मौत आ जाती है इंसान बता नहीं पाता कि मरने लगा हूं, ऊपर आ जाओ। सुने जी,
कहते हैं जो मालकुल मौत है यंजुरु फी वजही कुल्ली आदमीशिन, एक दिन में हर आदमी के चेहरे को मालकुल मौत सलासा मेआती नजरतिन व सित्तौं व सित्तीन नजरतन, 366 मरतबा एक दिन में हर आदमी को मालकुल मौत देखता है। वो क्यों देखता है कि आज किसकी मौत आनी है। हर दिन में एक बंदे को 366 मरतबा मलकुल मौत देखता है कि रब ने किसका हुक्म फरमाया, और वो जो फरिश्ता है वो कितना है। कहते हैं अन्ना मलकल मौत रअसुहु फिस समा, मलकुल मौत जिसका सर आसमानों में, व रिजलाहु फिल अर्द और जिसके पांव जमीन में हैं, व अन्ना दुनिया कुल्लहा फी यदि मलकिल मौत, और सारी की सारी दुनिया की रूहें मलकुल मौत के हाथ में हैं। जब चाहे जिसकी चाहे रब के हुक्म से कब्ज कर लेता है, उसकी मुट्ठी में है ये सब कुछ। जब चाहे जिसकी चाहे रूह कब्ज कर लेता है, लेकिन ये हमें सोचना होगा कि कब मेरी बारी उसकी मुट्ठी में आ जाए और मुझे मौत ना आ जाए। इसलिए मौत को कसरत से याद करना दिलों को नर्म करती है। मौत की याद दिलों को नर्म करती है। मौत की याद पत्थर दिल और जंग आलूदा दिल को रब की याद दिलाती है। कुरान की तिलावत ऐसी है जहां हाथ पहुंच जाते हैं और जंग साफ हो जाता है, जहां हाथ नहीं पहुंचते वहां रब का कुरान पहुंच के दिलों को साफ कर देता है। जहां हाथ नहीं पहुंचते वहां मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान पे अमल करके अल्लाह ताला दिलों को धो देता है। आज हमें दिलों को धोने की जरूरत है। हमारा बदन, हमारा तन वो साफ है, बड़ा पाक है, हमें लोग देख के बड़े मुतमईन होते हैं, लेकिन मन मैला है, मन मैला है, मन गंदा है। इस मन को धोने की जरूरत है। हदीस पाक ये है, फरमाया जो अंदर को साफ कर लेता है रब खुद उसके जाहिर को चमका देता है। अब एक जाहिर वो है जो हम चमकाते हैं और एक जाहिर वो है जो रब चमकाए। बेहतर कौन है? जो रब चमकाए। हमारी ड्यूटी ये है हम अपने दिलों को, फरमाया अत्तकवा हा हुना, अत्तकवा हा हुना, तकवा दिलों में होता है। हमें अपने दिलों पर तवज्जो करनी चाहिए। मौत को कसरत से याद करके अपने रब की तरफ तवज्जो, मुतवज्जे और रागिब होना चाहिए। मौत को जो कसरत से याद करता है गुनाह कम करता है, और गुनाह हो भी जाए अल्लाह मौत की सख्ती देकर उस बंदे के गुनाह मिटा देता है। दुआ है अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता।